کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے اندر مدار ہر بات کا کس بات پر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر ہے جو میں نے مرنے سے پہلے اپنے چچا کے کان میں کہی کہ میرے کان کے اندر بھی کلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس کلمے کو لے کر آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اب یہ کلمہ جس کے پاس ہے وہ لائق نجات ہے۔ اگر وہ اپنے گناہوں کے سبب سے خدا نہ خواستہ جہنم میں گیا بھی تو وہ جہنم سے اسی کلمے کی برکت سے ایک وقت میں نکل آئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ وقال سبحانہ وتعالی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ وقال سبحانہ وتعالی ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم حضرات، آج کی محفل کا جو عنوان ہے وہ ہے کلمہ اسلام۔ کلمہ اسلام سے مراد کیا ہے؟ ایک شخص کا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ اسلام۔ اگرچہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکٹھا ہو کر قرآن پاک میں بھی نہیں آیا اور کسی جگہ پر احادیث مبارکہ میں بھی بالکل اسی شکل میں نہیں آیا۔ ایک حدیث میں ہے، تھوڑی سی شکل مختلف ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے جنگ کروں جب تک کہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہاں پر انا جو ہے نا اس کی وجہ سے فرق پڑ گیا،
وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی نہ دے دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال قرآن پاک میں مختلف مقامات پر لا الہ الا اللہ کا لفظ آیا ہے، کہیں وما من الہ الا اللہ کا لفظ آیا ہے، کبھی لا الہ الا ہو کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی شکلیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، 85 کے قریب مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں پر جو ہے نا وہ یہ لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوئی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لے اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا لفظ بھی قرآن پاک کے اندر ہی آیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نازل کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صف کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن پاک سے ملتی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ ابھی جو حدیث جبرائیل سنا کر گئے حضرت مفتی صاحب محمد طیب صاحب، اس کے اندر بھی یہی الفاظ آئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کلمہ اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دینا کہ یہ حق ہے، اس کی گواہی دینا کہ اللہ نے انسانوں کو اس کا پابند اور مکلف کیا ہے کہ وہ اللہ کے خدا ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیں، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اسی گواہی کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے۔ یعنی یہ جو باقی سارے اعمال ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو کلمہ طیبہ ہے یہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، جو چیز اللہ کی طرف جاتی ہے وہ صرف کلمہ طیبہ ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کی بلندی میں مدد دیتا اس کو اور اس کو بلند کرتا، اس کے مقام کو اور اونچا کرتا ہے۔ لیکن نیک عمل خود سے بلند نہیں ہو سکتا، بلند ہوگا تو کلمہ طیبہ بلند ہوگا، اس کو اپنے ساتھ وہ نیکیوں کو لے کر چلا جائے گا۔ لیکن اگر کلمہ طیبہ موجود نہیں ہوگا تو کوئی نیکی اس کے ساتھ جا نہیں سکتی، کوئی خیر کا عمل جو ہے نا وہ اوپر کی طرف اٹھ نہیں سکتا۔ یہ جو آج کل جدید ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا، یہ میں خاص طور پر اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کلمہ طیبہ کی، اس کلمہ اسلام کی خاصی ناقدری پیدا ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں لوگ یہ بار بار کہتے ہیں، اور یہ ان کو انگریز سکھا کر گئے اور انگریز پرست سکھا رہے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہیں، ان سے تو کافر اچھے ہیں۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کافر کو کسی مسلمان سے اچھا قرار دے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ مسلمانوں سے تو کافر بہتر ہے، جب ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے یہ کفر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا یعنی کلمہ کفر ہے، اس کو اپنی زبان سے روکنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہے، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی کر رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے نیک عمل کر رہا ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی نیکی اپنی نیکی اور اپنے مرتبے میں کلمہ اسلام تک نہیں پہنچ سکتی، اور کوئی بھی گناہ اور بدی وہ اپنے گناہوں اور بدیوں کے سارے جو اس کا مجمع ہے اس کے اندر کفر سے بڑی نہیں ہے۔ سارے گناہ، ساری بدی، سارا شر کم ہے، اور کفر کا شر سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ، جو لوگ کافر ہیں نا ان کے تمہیں نیک اعمال نظر آتے ہیں،
اور انہی نیک اعمال کی وجہ سے تم مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہو اور کافروں کو جو ہے نا وہ قرار دیتے ہو کہ یہ تو مسلمانوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ فرمایا والذین کفروا اعمالهم، جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال کا سراب بقیۃ، وہ صحرا کی ریت کی مانند ایک سراب ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، جو پیاسا ہے وہ اس صحرا کی ریت کو، اس سراب کو وہ پانی سمجھ لیتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ اس پانی کو لینے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو وہاں تو پانی نہیں ہوتا۔ ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے وہ۔ فوفاہ حسابہ، تو اللہ اس کا حساب کتاب چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے وہ جلد چکانے والا حساب۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بار بار کہ جی وہ اہل ایمان جو ہیں ان کی تو حالت آج کل بہت ہی ناگفتابے ہے، کفار ان سے بہت اچھے ہیں اور ان کے نیک اعمال بہت زیادہ ہیں۔ کافر کا کوئی نیک عمل جو ہے وہ اس لیے نیک نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رضا اور آخرت کے طلب سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ نیک ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں، اپنی حقیقت میں نیک نہیں ہے۔ نیکی ایک حقیقت ہے، اس کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی شمار ہوگی کہ جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ فرشتوں پر، نبیوں پر اور کتابوں کے اوپر ایمان رکھتا ہو، تب وہ نیک شمار ہوگا۔ اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ نیک نہیں شمار ہوگا، اس کی نیکی نیکی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی نیکی نیکی کیوں نہیں؟ اللہ نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے سورہ آل عمران کے اندر، فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ سے کسی کافر کا جان کی اولاد اور مال اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے بچانے والی چیزیں نہ انسان کی اپنی جان ہے، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے۔ فرمایا مثل ما ينفق اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں کافر کر رہے ہیں، مال خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسکولز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ فری سروسز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ویلفیئر کے بہت سے کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی سڑکیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے جو ہے نا عالی شان بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے ان کی اتباع نظر آتی ہے، آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے وہاں پر۔ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھے لوگ ہیں، حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے، کافر کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو اسلام کی جو ہے نا وہ قدر باقی نہیں رہی، کفر سے نفرت نہیں رہی، کفر کی بدی کا احساس ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت عمدہ کام کر رہے ہیں کافر۔ اللہ فرماتا ہے مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، کافر اس دنیا کی زندگی میں جو مال خرچ کر رہا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح فیہا سر، ایسی ہے کہ جیسے ایک آندھی چل رہی ہے جس کے اندر پالا ہو، جس میں فراسٹ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ فراسٹ جو ہے، جو پالا ہے اس کے اندر پڑا ہوا، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑا کہ جو کھیتی ظالموں کی تھی۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتھم، ایک ایسی قوم جو اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی، اس کی کھیتی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ریح، ایک تند آندھی جس میں فراسٹ تھی، جس میں پالا تھا، وہ جا کر گری تو اس نے اس پوری کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ کھیتی لگائی گئی تھی، وہ اوپر اٹھی تھی، اس کے اندر پھل آئے تھے، اس میں دانے اگے تھے، وہ سب وقت سے پہلے جو ہے نا اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، فاہلکت۔ پھر اللہ نے فرمایا یہاں پر ایک شک پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یار اس شخص نے اتنی محنت کی تھی، اللہ نے اس کی کھیتی برباد کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔
انہوں نے اپنی جانوں پر سب سے بڑا ظلم جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایمان کی دعوت کا انکار کیا ہے. انہوں نے کلمہ کفر کو جو ہے ہلکا سمجھ کر اختیار کر لیا، کلمہ اسلام کو بھاری سمجھ کر ترک کر دیا. اس لیے جو ہے یہ لوگ، ان کے اندر جو نیکی آپ کو بظاہر نیکی نظر آتی تھی وہ خدا کو قبول ہی نہیں ہے. جب جس نیکی کو خدا نہیں قبول کرتا، اس نیکی کو آپ کیسے جو ہے نا وہ اللہ سے اس کا اجر دلوائیں گے؟ نیکی تو تب ہے کہ جب اس کا اجر ملے، اجر ملے گا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن پاک میں بہت سے مقامات کے اوپر نا کھول کے بیان کیا ہے، کبھی مثبت طریقے سے، کبھی منفی طریقے سے، کہ کفر جو ہے کفر. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت نے صرف کفر کی وجہ سے کسی شخص کی ہلاکت کا یا کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کیا، اس میں اس کا کوئی دوسرا عمل بیان نہیں کیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کفر کیا اور کافر مر گئے، اللہ نے فرماتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، ان کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ان کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت ہے. ان کو جو ہے نا وہ اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کرے گا اور عذاب ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی. کوئی گناہ اللہ نے کفر کے علاوہ یہاں پر بیان نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. جب کفر موجود ہے تو اب ہر گناہ پیدا ہوگا. جب کفر موجود ہے، اللہ کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، اللہ کے رسولوں اور کتابوں کا انکار، اللہ کے فرشتوں اور آخرت کی جواب دہی کا انکار، اس کفر کے نتیجے میں ہر گناہ جو ہے وہ پنپے گا، ہر گناہ پروان چڑھے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ رب العزت ہلاکت کی وجہ جو بیان کرتا ہے وہ کفر بیان کرتا ہے، اور نجات کا جو سبب بیان فرماتا ہے وہ ایمان کا کلمہ، قول اسلام، اس کا اقرار، وہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی عمل کے بیان کیا. ایک دلچسپ بات یہ ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان ایک قول ہے جو کہ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گواہی جو ہے یہ کم اور زیادہ تو نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مکمل گواہی ہے، نہ یہ کم ہو سکتی ہے نہ یہ زیادہ ہو سکتی ہے. اگر کم ہو جائے گی تب بھی کفر ہو جائے گا، زیادہ کر دیں گے تب بھی کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ لا یزید ولا ینقص، یہ کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی، یہ گواہی اپنی جگہ پر قائم رہتی. اچھا میں سوچتا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی ہے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر قول کو جب میں نے دیکھا نا، کہ میری ایک عادت ہے جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے اپنے طور پہ میں اس کو ذہن میں رکھ لیتا ہوں، اس کو جو ہے نا وہ میں مسلسل قرآن پاک کا، چونکہ طالب علم ہوں تو قرآن پاک کا دور چلتا رہتا ہے الحمدللہ، یا پڑھنے کا یا پڑھانے کا، تو اس میں سے میں تلاش کرتا رہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اقوال وہ قرآن پاک سے ماخوذ ہیں. تو یہاں پر بھی میں نے سوچا کہ یہ قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں ہوگا. بار بار پڑھتے ایک دن 7ویں پارے میں آغاز کے اندر مجھے ملا، میں بڑا خوش ہوا. میں کہا دیکھو یہ بات ہے کہ ایک شخص کو پوری دنیا نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے شاگردوں نے، صحابہ کرام کے شاگرد اس وقت موجود تھے. صحابہ کرام میں سے 16 صحابہ کی زیارت کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 4 صحابہ سے حدیث روایت کی. ائمہ میں سے کوئی بھی امام جو ہے نا وہ تابعی نہیں ہے سوائے امام ابو حنیفہ کے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں صحابہ کرام کے شاگردوں کی اکثریت موجود تھی، یعنی بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا صحابہ کرام کے شاگرد، تابعین جن کو کہتے ہیں، وہ موجود تھے. سب نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھرانے سارے موجود تھے. تو امام ابو حنیفہ کو اس زمانے میں لوگوں نے امام تسلیم کیا. تو آخر کوئی تو خوبی ہوگی کہ اس زمانے کے لوگ رجوع کر رہے ہیں ایک شخص کے اوپر، بھائی دن رات لوگ پیش ہو رہے ہیں کہ بھائی اس سوال کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. اور کوفہ جیسا شہر جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالسلطنت نہیں تھا، بلکہ وہ 1500 صحابہ کا مسکن تھا. جب یہ ایران اور عراق فتح ہوئے نا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب دین کی تعلیم کیسے پھیلائی جائے، اسلام کی تبلیغ کیسے کی جائے. اب مکہ اور مدینہ اور ایران اور عراق کے درمیان صرف صحرا ہی صحرا ہے، پہاڑی پہاڑ ہیں.
وہاں سے لوگوں کا آنا اور یہاں سے لوگوں کا جانا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا، شورا ہوئی، بات دور نکل جائے گی لیکن 2 منٹ کے لیے میں بات آپ کو روک کر بات سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، کوفہ کس کو کہتے ہیں، اور کوفہ کے ساتھ اور جو بہت سی باتیں وہ بھی ان کو طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو 1,500 مدینے سے 1,500 صحابہ کرام کو بھیجا گیا خاندانوں سمیت کوفہ میں۔ کوفہ 1-2 صحابہ کا نہیں، 1,500 صحابہ کا۔ مدینہ طیبہ کے بعد سب سے بڑا صحابہ کرام کا شہر جو تھا وہ کوفہ تھا، اور 1,00,000 جو ہے نا فوج بھیجی گئی مختلف یمن سے اور ادھر سے ادھر سے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو فوج بھیجی جا رہی ہے مسلمانوں کی، جو کہ عراق اور ایران کی حفاظت کرے گی، وہ کن لوگوں پر مشتمل تھی آپ خود سوچیں۔ تو 1,500 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے گئے، اور باقی جو ہے نا وہ خود نئے ایمان لانے والے تابعین اور وہ صحابہ کرام کے زمانے کے لوگ تھے، ان کے اپنے بچے اچھے تھے۔ تو وہاں پر وہ جو ماحول بنا نا، وہ ماحول اتنا بڑا تھا مدینہ طیبہ کے بعد، علم کا ماحول تھا بہت بڑا۔ حضرت علی نے مدینہ سے جب اپنا دارالسلطنت منتقل کیا تو کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ یمن بھی تو تھا نا قریب میں، یمن تو بہت قریب تھا، کوفہ کیوں گئے؟ کوفہ کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے بعد صحابہ کرام کا سب سے بڑا شہر کوفہ تھا، 1,500۔ اور یہاں پر بعض بے وقوف سنی بھی کوفی کرتے ہیں، مجھے بڑا دل چاہتا ہے کہ ان بے وقوفوں کو میں سمجھاؤں اچھے طریقے سے۔ یہ ایک خاص گروہ ہے کہ جو مدینہ کو گالی نہیں دے سکتا، وہ کوفے کو گالی دیتا ہے۔ کوفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,500 صحابہ کا شہر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب اتنے بڑی تعداد میں صحابہ کرام کے گھرانے اور شاگرد موجود تھے، اس زمانے میں اللہ نے ان کو امامت کے منصب پر فائز کیا، لوگ ان سے مرکز بنا کر کوفے کی مسجد کے اندر آ کر سوال کرتے تھے۔ تو کوئی وجہ تو تھی، میں سوچتا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک میں سے کہاں سے اخذ کیا یہ بات کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص۔ حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گئے۔ اب یہاں پر ایمان سے مراد کیفیت ایمان ہے، ایمان تو نہیں بڑھتا، اس کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کیفیت میں کمی، جو ابھی مفتی صاحب سمجھا رہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو میں نے پایا اس حدیث میں، اس آیت میں۔ جب میں نے یہاں اس کے لیے تیاری کی نا، تو اس کے اندر یہ آیات بھی میں نے سوچا رکھوں گا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم نے ایمان قبول کیا، ہمیں گواہوں کے اندر آپ شامل فرمائیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہم پر تعجب ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، حالانکہ ہماری تو یہ طمع، ہمارا تو یہ لالچ، ہماری تو یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کرے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ثواب میں، بدلے میں عطا فرمائی وہ جنت ان کے قول کے بدلے میں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، قول کے بدلے میں جنت ملی۔ قول کون سا تھا؟ قول جو ہے وہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو دل سے جو آدمی تصدیق کر کے، زبان سے تصدیق کر کے قول اسلام ادا کرتا ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ بے شک گناہ گار ہوتا ہے، بہت سے مسلمان ایسے کاموں میں ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اس کلمہ اسلام کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ کلمہ اسلام جو ہے اس کی بنیاد پر نجات ہے، اور جو کلمہ اسلام ہے کے خلاف چلے گا اس کو وہ اسی کلمے کی بنیاد پر کفر ہے۔ اگر ایک آدمی مرنے سے پہلے ہوش و حواس کی حالت میں کفر کر دے تو وہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے اسلام اور ایمان والے اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ کافر مرے گا، اور ساری زندگی جو ہے وہ کفر پر قائم رہے۔ اب مجھے بات یاد آ گئی، یہ بھی بہت اہم حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ مشکات شریف کے کتاب الایمان کا واقعہ ہے، اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، صحابہ کرام کی ظاہر عادت تھی۔
حضرت عثمان نے سر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر کے پاس جا کر کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے عثمان کو السلام علیکم کہا اور عثمان نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ چلتے ہیں بھائی، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، عثمان نے کیوں نہیں تمہیں جواب دیا سلام کا؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں واپس آئے، وہ ابھی ویسے ہی سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دو آ گئے، آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت ابوبکر نے فرمایا، تو حضرت عثمان نے سر اٹھا کر دیکھا تو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تمہیں سلام کیا تھا تو تم نے جواب نہیں دیا، ابوبکر نے سلام کیا تھا تو جواب دے دیا۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم، نہ تم میرے پاس آئے نہ تم نے مجھے سلام کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں آیا، میں نے سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بات یہ ہے عمر کہ یہ عثمان سچ کہہ رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ تم آئے ہو اور تم نے سلام کیا، عثمان کو کسی بھاری چیز نے مصروف کر لیا۔ کوئی بھاری بات آدمی کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہو نا تو وہ پھر آدمی کو ارد گرد کی خبر نہیں رہتی۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم نے سچ کہا۔ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت اب دیکھیں صحابہ کرام کی فکر دیکھیں ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے غمگین بیٹھا ہوا تھا آج صبح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا دین سکھایا۔ اب وہی پھر بات آج مفتی صاحب والی بات پھر بار بار آ رہی ہے کہ اس زمانے میں تو بیچ میں واسطہ تھا نہیں، لہٰذا جو کچھ بھی سکھایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے، وہ تو سارا ہی واجب التعمیل ہے، اس میں کسی چیز کا انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صبح سے میں اس فکر میں ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا، یہ آج میرے سوال ذہن میں آیا اور میں نے آج یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کیا اپنی ان کی زندگی میں کہ یہ جو اتنے سارے اعمال بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک عمل، کوئی ایک بات ایسی بھی ہے کہ جس پر باقی باتوں کا دار و مدار ہو، وہ ہو تو باقی چیزیں اگر نہ بھی ہوں تو کوئی نجات کی صورت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا تھا۔ یہ بات جیسے ہی جو ہوئی نا تو انہوں نے اٹھ کر حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کا سر چوم لیا، فرمایا ابوبکر خدا کی قسم تمہارا ہی یہ حق ہے کہ تم جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام سے یہ بات پوچھ کے رکھتے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے اندر مدار ہر بات کا کس بات پر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر ہے جو میں نے مرنے سے پہلے اپنے چچا کے کان میں کہی کہ میرے کان کے اندر بھی کلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس کلمے کو لے کر آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اب یہ کلمہ جس کے پاس ہے وہ لائق نجات ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کے سبب سے خدا نہ خواستہ جہنم میں گیا بھی تو وہ جہنم سے اسی کلمے کی برکت سے ایک وقت میں نکل آئے گا، لیکن جس کے پاس یہ کلمہ نہیں ہے وہ جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا اس کا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مات، جو آدمی مر گیا، ولم یشرک باللہ، اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، یہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ یہ کلمہ ہلکا ہے، جن لوگوں کے پاس یہ کلمہ ہے یہ تو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، بھائی یہ اس کو سمجھنا اس کا درست ہے۔ انبیاء کرام کی سنت یہ ہے کہ جو کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو عار دلایا جائے، ان کو شرمسار کیا جائے، انہیں کلموں کے تقاضے پورا کرنے کے لیے انہیں کہا جائے۔ جب وہ
نبیوں کی دعوت کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں نا جہاں پر وہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو یہ تمہارے کرنے کے کام ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بھئی ایسا کرو نا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو بات ہے یہ تو نبی کی سنت ہے، انبیاء کرام کی دعوت کا ایک حصہ ہے کہ بھئی جو آدمی کلمے کے تقاضے پورے نہ کرے اسے آپ کلمے کے تقاضے پورا کرنے کے لیے آر دلائیں، شرم دلائیں، اس کو جو ہے نا وہ ابھاریں، اس کو ترغیب دیں، تحریص دیں۔ لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ کافر کو اچھا کہیں اور مومن کو برا کہیں؟ یہ کس نے سکھایا؟ یہ انگریزوں نے سکھایا۔ یہ جارج برنارڈ شاہ کا قول جو ہے نا پورے پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسرز اپنی کلاسوں میں سناتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہے وہ اسلام جو ہے قرآن وہ سب سے اچھی کتاب ہے دنیا کی اور مسلمان سب سے بری قوم ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ جارج برنارڈ شاہ نے۔ مردود تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تجھے پتہ ہے کہ سب سے اچھی کتاب دنیا کے اندر جو اللہ کی کتابوں میں آئی ہے وہ تجھے نظر آ رہا ہے کہ قرآن پاک ہے، تو ایمان لا، تو دنیا کے سارے مسلمانوں سے اچھا مسلمان بن جا۔ لیکن بد نصیب جو ہے وہ خود مر گیا کفر کی حالت میں۔ اللہ نے اس کو کتاب اللہ پر ایمان لانے کا پابند کیا تھا یا مسلمانوں کے اعمال پر ایمان لانے کا پابند کیا تھا؟ خدا نے کسی سے بھی پوری تاریخ انسانی میں آدم سے لے کر این دم کبھی خدا نے کسی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلمان اگر اچھے اعمال کریں تو ان کے ساتھ مل کر مسلمان ہو جانا، اور مسلمان اچھے اعمال چھوڑ دیں تو آپ بھی جو ہے نا وہ کفر پر میں آپ سے پھر نہیں پوچھوں گا، کیونکہ مسلمان ہی برے اعمال کر رہے ہیں تو تم نے اگر کفر کر دیا تو کیا برائی کی؟ یہ بہت بڑا کفر ہے، اس کفر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طرح کے کلمات کفر پھیلے ہوئے ہیں پورے مسلمان معاشرے کے اندر، اور اسلام کی جو ہے نا وہ بے قدری اور بے توقیری کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ کفر کو اور کفار کو اچھا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا وہ سنا آپ؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخر میں فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم ولبئس المہاد وبئس المہاد۔ اللہ کافروں کے بارے میں پہلے سے بتا چکا، ان کے شہروں کی جو چلت پھرت ہے، اس کی جو رونق ہے، اس کی جو رنگینی ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یورپ، کینیڈا، چائنا، جاپان اور یہ آپ سنگاپور، ان جگہوں پر جو کہ کفار کے ممالک ہیں، یہاں جا کر جو آپ کو حسن اور رعنائی اور رونق اور روشنی نظر آئے گی، مسلمان ممالک تو اس کے مقابلے میں آپ کو تاریک اور پست نظر آئیں گے، تو آپ دوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، آپ ایمان کو ترک کر کے کفر کے معاشرے کو اختیار کریں گے۔ بڑا عرصہ جب میں پڑھ رہا تھا نا تو یہ جو مسئلہ فقہ کا ایک ہمارے یہاں ہے، بعض کتابوں میں درج ہے کہ مسلمان معاشرے کی شہریت چھوڑ کر، مسلمان معاشرے کی رہائش چھوڑ کر، توطن اس کو ہم لوگ فقہی زبان میں کہتے ہیں، اس کے توطن کو چھوڑ کر اور غیر مسلم معاشرے کا توطن کرنا یہ کفر ہے، اس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ بڑی تکلیف تھی کیونکہ ہمارے بڑے سارے رشتہ دار چلے گئے ادھر ادھر دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں، اور باقی معاشرہ بھی جا رہا ہے سارا، اور پاکستان میں تو مسلمانوں کو جو قدر ہی نہیں ہے پاکستان کی قدر جو ہے اسلام کی نہیں کی تو پاکستان کی کیا کریں گے خاک۔ تو وہ ہوا یہ، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں متردد تھا، میں نے کہا یہ فتویٰ کچھ سخت ہے، یہ کوئی مطلب ہے کہ کسی ایسے زمانے کا ہے جب چلو جنگ ہو رہی تھی تو بھئی ایک آدمی چلا گیا مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر وہ کافروں کے ملک میں چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل گیا ہے، تو اس طرح کا فتویٰ دیا ہوگا۔ لیکن نہیں، پھر بھی مجھے ایک خلفشار ذہن میں تھا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مصر میں، تو ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ ابا جان جو ہے نا وہ امریکہ کی شہریت وہاں مصریوں کے لیے آسان ہے بہت، تو ابا جان اس کے بہت مخالف تھے، لیکن ہمارے خاندان کے لوگ رفتہ رفتہ ان کی بات نہ مان کر چھوڑ گئے، امریکہ چلے گئے۔ تو جب یہ بوڑھی ہوئی تو ان کے سب بہن بھائی جو تھے نا، انہوں نے ان کو کہا کہ یہاں ہمارے 18 خاندان ہیں،
تو 18 خاندانوں کا آ کر وہاں آپ سے ملنا مشکل ہے، آپ اگر آ جائیں تکلیف کر لیں تو سارے خاندان آپ سے ملیں گے، ہمارے بچے آپ کو دیکھیں گے، آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جب یہ وہاں پہنچی خاتون، تو انہوں نے وہاں پر پھر کچھ عرصہ جو ہے نا وہاں گزارا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو بھائی تھا بڑا، اس سے کہا کہ آپ سارے خاندان کے لوگوں کو بلائیں، کوئی جو ہے نا وہ غیر حاضر نہ ہو، مس نہ ہو، اور میں نے بات چیت کرنی ہے۔ ظاہر خاندان کی بزرگ تھیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سب کو جمع کیا گیا ایک بڑے ہال کے اندر، سارے خاندان کے چھوٹے بڑے بچے عورتیں مرد سب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب واپس جا رہی ہوں مصر، جانے سے پہلے میں تم لوگوں کو متنبہ کر کے جا رہی ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں رہی ہوں، 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن ہر بہن بھائی کے گھر رہی ہوں، اور سب کے بچوں سے میں نے پرسنل انٹرویوز کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا کر جا رہی ہوں کہ اس وقت تم 18 خاندانوں کے 40 بچے ہیں، یہ بھی ایشیائی تھے تو ان کے 40 بچے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 40 کے قریب بچے ہیں، 40 یا 42 جو بھی بچے انہوں نے بتائے، ان میں سے 17 کافر ہیں۔ جب یہ بات کہی تو پورا خاندان اچھل گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپا جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، تو بڑی آپ یعنی سخت بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے سب کے نام لکھے ہوئے، اس نے نام لکھ کر اور پڑھنا اور اٹھانا شروع کر دیا۔ کھڑے ہو جاؤ تم، فلاں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں بھائی تمہارا کیا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں نے گھڑا ہے۔ نے کہا اچھا وہی جو ہے اس کے بارے میں فلاں کو کھڑا کیا، لڑکی کو، اللہ کو مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتی ہوں۔ کہا تو اللہ کی جو وہی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات بیان کرو۔ اچھا وہاں پر ایک بات تھی کہ وہ سب سچ بول رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہی جو ہے وہ کوئی شے نہیں، یہ ایک آدمی کے اندر کا اندرون جس کو کہتے ہیں نا، یہ اندرون ایک تبدیلی ہے، یہ جس وقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر وحی آ گئی ہے، یہ ایک اندرونی نفسیاتی ذہنی اس طرح کی تو اس طرح کی باتیں ان کے بزرگوں نے جو سنی، ان کے ماں باپ وغیرہ نے، وہ تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے بچے کافر کیسے ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے کیسے کافر ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ فقہا نے یہ جو فرض کیا کہ بھئی جو آدمی غیر مسلم معاشرے کی رہائش اختیار کرے گا وہ خود تو کافر نہیں ہوگا، مسلمانوں میں سے گیا ہے، شاید وہ اپنی پہلی اولاد کو بھی قابو میں رکھے، وہ اس کو بھی کافر نہ ہونے دے، اس سے اگلی اولاد کا کفر جو ہے اس کا سبب تو یہی بنے گا نا، اس نے کافر کرنے کے لیے راستہ اس کو کھول کے دیا ہے، لہٰذا یہ بھی کافر ہی ہے، کیونکہ جو کسی کے کفر کا سبب بنتا ہے اور اس کو کفر کے راستے پہ ڈالتا ہے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے ایک بے وقوف جو ہے نا ہمارا تھانے دار اس کو سمجھائی تھی کہ بھائی جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کا وقت جا رہا ہے ہمیں نماز پڑھنے دو، تو تم اس کو نماز پڑھنے دو، ٹھیک ہے، تم یہ نہ کہو کہ میں بھی مسلمان ہوں، اگر تم مسلمان ہو تو تم بھی نماز پڑھو اور اس کو بھی پڑھنے دو، اگر تم نے اس کو نماز نہ پڑھنے دی، وہ تم سے مطالبہ کرتا رہا تو تم کافر ہو جاؤ۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں، بے شمار مسائل ہیں کہ جو یعنی اس وقت کے معاشرے میں ہم فیس کر رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنے اور کیوں کرنے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کافر کو کبھی مسلمان سے اچھا سمجھیں، یہ کفر ہے۔ تمام بد اعمال کی جو جڑ ہے وہ کفر ہے۔ ہر ملک میں جو اس وقت جو ہے نا وہ تباہی چڑھی ہوئی ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ملکوں کے اندر کفر پایا جاتا ہے۔ ریاست جو ہے، ریاست وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار نہیں قرار دے رہی۔ پاکستان کا آئین کفر کیوں ہے؟ اب یہ سارے مولوی کہتے ہیں نا کہ یہ اسلامی آئین ہے، اور میں واحد آدمی ہوں جو کہ ان کی پوری مجلس میں بیٹھا ہوا کہتا ہوں کہ یہ کفر ہے، تو ان کی اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں صاف لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ میں وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے اکابرین کی محفل میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام کفر ہے، اور یہ اس کے اندر جو آئین ہے یہ آئین کفر ہے، یہ اسلامی آئین نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ جھوٹ والا لفظ تو خیر میں بھی نہیں استعمال کرتا وہاں پر، لیکن میں حقیقت یہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ تو وہاں پر کوئی مجھ سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ جی قاضی صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہاں پر کفر ہے۔ وہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ انہیں پتہ ہے کہ واقعتاً یہ کفر ہی ہے، اس کو عوام کے لیے کہتے ہیں کہ اسلامی آئین ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا قرار دینا کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابعدار اور فرما بردار ہیں اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، یہ اس کا اقرار بھی ضروری ہے۔ ترک کفر پہلی شرط ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، ترک کفر پہلی شرط ہے۔ قبول اسلام کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینا اپنے قول سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اقرار کرنا کہ ہم اب اس کے مطابق باقی زندگی بسر کریں گے۔ یہ نہیں ہے نا، یہ کہیں نہیں ہے، ریاست کا کوئی ادارہ یہ نہیں کہتا، بلکہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے قانون کا، وہ تشریح کرتا آئین کی سپریم کورٹ، وہ تو یہ کہتی ہے کہ نہ لفظ ہے، مطلب ہے ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو قرآن اور سنت پاکستان کا آئین ہے، نہ آئین کا حصہ ہیں، لہٰذا عدالتیں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند نہیں ہیں۔ یہ بار بار انہوں نے تسلسل کے ساتھ لکھا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یہ بات بار بار اٹھی ہے کہ بھی آپ یہ مسلم ملک ہے، یہاں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ ہونا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو ریاستیں جو ہے نا وہ کفر کے اوپر قائم ہیں، اس کے نتیجے میں ریاستوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ریاستوں میں گناہ ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ریاستیں جو ہے نا وہ انسانوں کے جان و مال، عزت آبرو کی جو ہے نا پرووائڈڈ اینڈ پروٹیکٹڈ کے بجائے وہ بن چکی ہیں لوٹ مار کرنے والی۔ وہ عوام الناس کو بری طرح سے نچوڑ رہے ہیں، ان کا خون نچوڑ کر جو ہے نا وہ پی رہے ہیں جیسے کہ ویمپائر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ریاست یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ اللہ رسول کے اطاعت کا اقرار نہیں کرتی، وہ اس اقرار سے آزاد ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کلمہ اسلام سب سے بڑی شے ہے، دنیا میں کس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ قیامت کے دن انسان کلمہ اسلام سے پہلے حلے میں نجات پا جائے گا اگر وہ نیک بھی ہے۔ اگر نیک نہیں ہے اور اس کے گناہوں کی اس کو سزا ملنی ہو گئی، ہو سکتا ہے شفاعت کے نتیجے میں گناہ ہی معاف ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے نا آدمی پھر بھی جہنم سے نکل آئے گا۔ لیکن کلمہ نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم۔ کلمے کی روشنی میں انسان نجات پائے گا، یہ یاد رکھنا۔ تو اس لیے یہ کلمہ اسلام جو ہے اس کی قدر فرمائیں، اور کفار کی نہ تو تعریف کریں، نہ ان کے نظام کی تعریف کریں، نہ ان کو خدا نہ خواستہ کبھی مسلمانوں سے بہتر قرار دیں۔ اگر مسلمانوں سے بہتر ان کو قرار دیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو مسلمانوں سے تو بہتر کافر ہیں، یہ کلمہ کفر ہوگا، اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا جی سوال کر سکتے ہیں۔ تقریر بڑی بڑی شخصیات نے وہاں کی شہریت حاصل کی اور انہوں نے اسلام کی بڑی بڑی خدمات کی، ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی حضرات نے یہاں سے شریعت چھوڑ کر، ہاں وہ بیچ میں آپ نے بہت اچھا کیا، جزاک اللہ خیر۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ جو انہوں نے ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف وہ شخص کہ جو دین کی دعوت لے کر جائے اور دعوت دینے کا اہل ہو، اتنی تعلیم اس کے پاس ہو دین کی کہ وہ دین کا صحیح رخ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہو، تو وہ آدمی جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔